کہتے ہیں تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہوتی ہے کیونکہ تہجد فرض نہیں کی گئی، اور فرض عبادت انسان کسی نہ کسی طریقے سے ادا کر ہی لیتا ہے، لیکن تہجد اس کا تو تعلق سیدھا دل سے ہوتا ہے۔ وہ زبردستی یا بوجھ سمجھ کر ادا نہیں کی جاتی، بلکہ جب رب سے عشق ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود رات کے آخر رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تہجد کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ خود چنتے ہیں ان لوگوں کو جن سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے خود دعوت دے دی۔ تہجد کی دعائیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی رکاوٹوں کو مات دے دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کن کہلوائے بنا نہیں آتی، بلکہ جب تک اللہ کے در پر پڑی رہتی، جب تک اللہ مان نہ جائے۔ تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب ہار جاتا ہے، لیکن تہجد کی دعائیں ہار نہیں مانتی، اور پھر آخر کار کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یوں تہجد کی دعاؤں سے معجزے ہو جاتے ہیں اور دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تم خود ہی سوچو، کیوں نہ ہو معجزے جب رات کے آخری پہر اس کا محبوب بندہ آئے اس کے در پر اپنی فریاد لے کر، اور تڑپ سے پکارے، سجدوں میں گر گرائے، بے بسی کی انتہا پر پہنچ جائے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور بس جس نے ٹھانی ہو اللہ کو منانے کی، تو بھلا کیسے خالی جائے گی اس کی پکار۔ وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ، 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا، کیسے نہ کن کہے گا اپنے بندے کی پکار پر؟ کیسے لاج نہیں رکھے گا آنسوؤں کی جو تم جانماز پر اس کے روبرو بہاتے ہو، جس کا علم اس کے علاوہ کسی کو ہوتا نہیں؟ جب اس کو معلوم ہے کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا، تو وہ کیوں قبول نہیں کرے گا تمہاری دعائیں؟ ہر چیز میں صبر ہوتا ہے، لیکن تم ہو کہ جلد باز ہو رہے ہو۔ تھوڑا صبر کرو اور یقین رکھو اللہ پر۔ تم جانتے ہو کہ تہجد کا ایک سجدہ نصیب پر بھاری ہوتا ہے، اور جانتے ہو تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب کا لکھا بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر تم خود سوچو، جس کو تہجد تک آنے کی توفیق ملی ہو، جو خود اللہ نے دی ہو، تو اس کی تہجد میں کی گئی دعائیں کیا نہیں کر سکتی؟ مایوس نہ ہو، وہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے، بند راستوں سے بھی راستہ نکال سکتا ہے۔ تو کیوں شک ہے تمہیں قبولیت پر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے؟